بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ میرا شوہر نشئی تھا، 3 بچے تھے۔ شوہر جاوید نشے کی وجہ سے کماتا نہیں تھا۔ وہ سارا سارا دن نشے میں دھند پڑا رہتا۔ جب اس کا نشہ ٹوٹتا تو مجھ سے لڑتا جھگڑتا تھا اور نشے کے لیے پیسے مانگتا تھا۔ جب میں اسے پیسے نہ دیتی تو وہ مجھے مارتا پیٹتا تھا۔ گھر میں فاقوں کا راج ہوتا تھا۔ جب میں بچوں کو بھوک سے بلکتا ہوا دیکھتی تو میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ گھر میں آدھے سے زیادہ برتن میرا شوہر بیچ کر نشے پر خرچ کر چکا تھا۔ میرے بھائی میری مدد کر دیا کرتے تھے۔ ایک روز میں گھر میں فاقوں سے تنگ آ کر نوکری کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ میری ایک جاننے والی عورت تھی، اس کا نام شہناز تھا۔ وہ بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ میں اس سے ملی اور اس سے کہا کہ مجھے بھی کہیں کام دلوا دے تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ بہت جلد ایک گھر میں بات کرے گی، کیونکہ ان کو بھی ایک نوکرانی کی ضرورت تھی۔ دوسرے دن ہی شہناز میرے گھر آ گئی اور کہا کہ رخسانہ بی بی کو ملازمہ کی ضرورت ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ میں شہناز کے ساتھ چل پڑی۔ میں رخسانہ بی بی سے ملی۔ وہ بہت اچھی اور منصار خاتون تھی۔ انہوں نے مجھ سے بات چیت کی اور میرے لیے 5,000 تنخواہ مقرر کی۔ مجھ سے پوچھا کہ تم کیا اچھا بنا لیتی ہو؟ تو میں نے بتایا کہ میں سب کھانے بنا لیتی ہوں۔ ویسے تو میرے پکے ہوئے کھانے میرے خاندان میں بہت مشہور ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی میرے پکے ہوئے کھانے پسند آئیں گے۔ یہ سن کر رخسانہ بی بی کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ انہوں نے مجھے کام پر آنے کا کہا اور میں خوشی خوشی گھر آ گئی۔ میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے میرے لیے نوکری کا بندوبست کر دیا تھا۔ کم سے کم میرے بچے تو بھوکے نہیں رہیں گے، میں نے سوچا، اور اگلے روز میں صبح 7 بجے کام پر چلی گئی۔ میری بڑی بیٹی تھی، وہ اپنے بھائیوں کو سنبھالتی تھی۔ مجھے وہاں نوکری کرتے ہوئے چند مہینے ہو گئے تھے۔ واقعی رخسانہ بی بی بہت اچھی خاتون تھی۔ ان کے گھر ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی رہتے تھے۔ بیٹا تو سارا دن جاب پر ہوتا تھا، لیکن بیٹی یونیورسٹی کے 2 بجے آ جاتی تھی۔ ان کے خاوند بیرونی ملک ہوتے تھے۔ وہ سال میں 1-2 بار گھر کا چکر لگاتے تھے۔ ان کے گھر میں دنیا کی ہر سہولت میسر تھی، دولت کی ریل پیل تھی۔ ان کے گھر میں ایک بوڑھا ملازم بھی تھا جو باہر کے کام کرتا تھا۔ ایک روز مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ زویا، آج ہمارے گھر خاص مہمان آ رہے ہیں۔ سارا کھانا تم نے بنانا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں تم کیسے کھانا پکاتی ہو۔ میں نے اکرم کو سامان لینے کے لیے بھیج دیا ہے۔ فکر مت کرو، اگر تمہیں دیر ہو گئی تو میں تمہیں الگ سے پیسے دوں گی۔ میں نے حامی بھر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد بوڑھا ملازم اکرم سامان لے آیا۔ میں نے کام سے فارغ ہوتے ہی کھانا بنانا شروع کر دیا۔ رخسانہ بی بی اپنے کمرے میں ہی تھی۔ مہمانوں نے شام کو آنا تھا، اس لیے مجھے کھانا بناتے ہوئے شام ہو گئی تھی۔ رخسانہ بی بی نے کئی قسم کی ڈشز بنوانی تھی اور جب انہوں نے ٹیسٹ کیا تو بہت خوش ہوئیں اور میرے ہاتھوں سے بنے ہوئے کھانے کی بہت تعریف کی۔ پھر انہوں نے مجھے 500 روپے دیے اور میں گھر آ گئی۔ میں بہت خوش تھی۔ مجھے تنخواہ کے علاوہ 500 روپے مل گئے تھے۔ رخسانہ بی بی نے کہا تھا کہ میں جس دن کھانا بنواؤں گی تو مجھے اس کے علیحدہ 500 روپے دیں گے۔ جب میں اگلے روز کام پر گئی تو رخسانہ بی بی نے مجھے اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ وہ بہت خوش تھیں۔ کہنے لگی، زویا، تمہارے بنے ہوئے کھانے مہمانوں کو بہت پسند آئے تھے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اب میرے لیے کھانا بنایا کرو۔ میں تمہیں ان کے ایکسٹرا پیسے دیا کروں گی، کیا کہتی ہو؟ یہ کہہ کر انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے باجی، جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، میں نے جواباً کہا، کیونکہ مجھے تو پیسوں کی غرض تھی۔ پیسہ آج ہر انسان کی ضرورت ہے۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، ایسے میں کون ایسا ہوگا جو پیسوں کو ٹھکرائے گا؟
رخسانہ بی بی نے کہا کہ تم کام کر لو، میں سامان منگوا لیتی ہوں، میں نے جو کچھ بنوانا ہے۔ رخسانہ بی بی نے دوپہر تک مختلف ڈشوں کا سامان منگوا لیا اور وہ خود بھی میرے ساتھ مل گئیں۔ ہم نے 2 گھنٹے کے اندر اندر مختلف قسموں کی ڈشز تیار کر لیں۔ پھر میں نے ایک عجیب بات دیکھی۔ رخسانہ بی بی نے ساری ڈشیں میز پر رکھ دیں اور اپنے کمرے سے موبائل فون اٹھا لائیں۔ انہوں نے سب ڈشوں کی تصویریں بنا لیں، پھر مجھ سے کہا یہ ساری ڈشیں فریج میں رکھ دو۔ مجھے حیرت تو ہوئی لیکن میں نے کوئی سوال نہ کیا۔ شاید وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھانے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ اسی دوران رخسانہ بی بی نے بوڑھے ملازم اکرم کو بلایا اور اسے پیسے دے کر اپنے لیے باہر سے کھانا منگوایا۔ مجھے حیرت تو بہت ہوئی لیکن میں خاموش رہی۔ حسب وعدہ مجھے 500 روپے دیے اور میں شام کو گھر آ گئی۔ اگلے روز میں کام پر گئی۔ مجھے کام کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ رخسانہ بی بی نے مجھ سے ٹھنڈا پانی مانگا۔ میں نے فریج کھولا تو میں حیران ہی رہ گئی کیونکہ فریج میں کھانے کی ڈشیں ویسے کی ویسی پڑی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا رخسانہ بی بی یا کسی اور نے ان ڈشوں میں سے تھوڑا سا بھی کھانا نکالا ہو۔ میں پانی لے کر رخسانہ بی بی کے پاس گئی، انہیں پانی دیا۔ جب انہوں نے پانی پی لیا اور گلاس مجھے واپس کر دیا تو میں نے پوچھ ہی لیا، بی بی کل آپ نے مجھ سے جو ڈشز بنوائی تھیں آپ نے ان میں سے ایک بھی نہیں کھائی، کیا کھانا پسند نہیں آیا تھا؟ رخسانہ بی بی مسکرائیں اور کہنے لگی، میں نے وہ ڈشیں اپنے لیے نہیں بنوائی۔ ان کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ آپ نے اپنے لیے ڈشیں نہیں بنوائی تھیں تو پھر کس کے لیے بنوائی؟ رخسانہ بی بی نے بتانے کی بجائے کہا، جاؤ زویا تم اپنا کام کرو۔ میں واپس کچن میں آ گئی۔ بوتل فریج میں واپس رکھنے کے بعد میں کام کاج میں مصروف ہوگی لیکن میری آنکھوں کے سامنے وہ ڈشیں گھوم رہی تھی۔ پھر میرے دل میں یہ بات آئی، شاید رخسانہ بی بی نے اپنے مہمانوں کے لیے ڈشیں بنوائی ہوں گی۔ وہ مہمان نہیں آئے ہوں گے اس لیے وہ ڈشیں ویسی کی ویسی پڑی ہیں۔ اگلے روز جب میں کام پر گئی اور فریج کھولا تو وہی ڈشیں ویسے کی ویسی پڑی تھی لیکن اب سارا کھانا باسی ہو چکا تھا۔ میں رخسانہ بی بی کے پاس گئی اور پوچھا، رخسانہ باجی فریج میں پڑی ساری ڈشیں باسی ہو چکی ہیں، اگر آپ کہیں تو سارا کھانا پھینک دوں؟ رخسانہ بی بی نے نفی میں سر ہلایا، نہیں زویا تم ایسا کرو، جب تم گھر جانا تو سارا کھانا اپنے ساتھ لے جانا، اپنے بچوں کو کھلا دینا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، باجی کھانا تو باسی ہو چکا ہے، میرے بچے یہ کھانا کھانے سے بیمار بھی پڑ سکتے ہیں۔ رخسانہ بی بی نے کہا، کھانا خراب نہیں ہے، ٹھیک ہی ہے، اگر تم نہیں لے جانا چاہتی تو پھر کسی غریب کو دیتی جانا۔ مجھے رخسانہ بی بی کی یہ بات عجیب لگی۔ بہرحال جب میں کام سے فارغ ہوئی میں نے سارا کھانا ایک بڑے سے شاپر میں ڈالا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بے شک کھانا خراب نہیں ہوا تھا لیکن باسی تو تھا، اس لیے میں نے کسی کو دینے کی بجائے راستے میں پھینک دیا اور گھر چلی گئی۔ 3 دن ہی گزرے تھے کہ رخسانہ بی بی نے ایک بار پھر مجھ سے اپنی پسند کی ڈشز بنوائی۔ پھر جب ڈشیں تیار ہو گئی تو انہوں نے موبائل سے تصویریں بنائیں اور کہا، زویا جب یہ ڈشیں ٹھنڈی ہو جائیں تو انہیں فریج میں رکھتی جانا۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے گھر آ گئی۔ اس روز بھی رخسانہ بی بی نے 500 روپے دیے تھے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رخسانہ بی بی ساری ڈشوں کی تصویریں کیوں بناتی ہیں اور ان تصویروں کا کیا کرتی ہیں۔ میں نے سوچا کسی دن میں ان سے پوچھوں گی۔ اس روز بھی رخسانہ بی بی نے وہی کیا تھا۔ انہوں نے اکرم کے ہاتھ باہر سے اپنے لیے کھانا منگوا لیا تھا۔ اگلے روز جب میں کام پر گئی تو فریج میں پڑی ڈشوں کو دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آج بھی ڈشیں ویسے کی ویسی پڑی تھی۔ یہ کیا چکر تھا؟ رخسانہ بی بی ڈشوں کو تیار کروا لیتی ہیں لیکن کھاتی نہیں تھی، آخر کیوں؟ میں فریج کھولے ڈشز دیکھ رہی تھی کہ رخسانہ بی بی آ گئیں۔ آتے ہی پوچھا، زویا فریج کھول کر کیا دیکھ رہی ہو؟ میں گڑبڑا گئی اور بی بی دراصل میں ڈشز دیکھ رہی تھی، آپ نے ان میں سے ایک بھی ڈش نہیں کھائی، لگتا ہے آپ کو میرے بنائے کھانے پسند نہیں آ رہے۔ رخسانہ بی بی ہنس دی، کہنے لگی، نہیں زویا ایسی کوئی بات نہیں، مجھے تمہارے بنائے ہوئے کھانے بہت پسند ہیں لیکن کیا کروں، کل بھی مہمانوں نے آنا تھا، عین وقت پر انہوں نے فون کر دیا کہ وہ آج نہیں آ رہے، اس لیے یہ کھانا ویسے کا ویسے پڑا رہا، شاید وہ آج آ جائیں گے تو میں انہیں یہ کھانا پیش کر دوں گی۔ رخسانہ بی بی کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی اور اپنے کام کاج میں لگ گئی۔
اس روز بھی مہمان نہ آئے اور میں نے فریج میں ڈشز پڑی دیکھیں، یہاں تک کہ تیسرے روز بھی ڈشیں فریج میں پڑی دکھائی دیں۔ اب تو وہ باسی ہو چکی تھی۔ رخسانہ بی بی نے کہا، جاتے وقت یہ ساری ڈشیں لیتی جاؤ۔ میں نے وہی کیا جو انہوں نے کہا۔ اس بار میں نے کسی کو کھانا دینے کی بجائے کوڑے دان میں پھینک دیا اور گھر چلے گئی۔ اس بار میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر رخسانہ بی بی نے دوبارہ مجھ سے کھانا بنوائے تو میں ان سے ضرور پوچھوں گی کہ وہ خود کھانا کیوں نہیں کھاتی، اپنے لیے بازار سے کیوں منگواتی ہیں۔ رخسانہ بی بی صرف اسی روز ہی کھانا باہر سے منگواتی تھی جب وہ مختلف قسموں کی ڈشیں بنواتی تھیں، باقی دنوں وہ میرے ہی ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاتی تھیں۔ 3 دن ہی گزرے تھے کہ رخسانہ بی بی نے پھر حکم دے دیا کہ آج مہمان آ رہے ہیں تو مختلف ڈشیں بنانی ہیں۔ اکرم سامان لینے گیا ہوا ہے۔ میں اس سے پوچھنے ہی والی تھی کہ ان کے موبائل فون پر کال آ گئی اور وہ کسی سے باتیں کرنے میں مصروف ہوگی۔ دوپہر 12 بجے تک اکرم واپس آیا اور میں نے رخسانہ بی بی کے کہنے پر ڈشیں تیار کرنے لگی۔ رخسانہ بی بی بھی کچن میں آ گئی تھی۔ پہلے کی طرح جب ڈشیں تیار ہو گئی، رخسانہ بی بی نے موبائل سے تصویریں بنا لیں اور اکرم کو اپنے لیے کھانا لانے کے لیے بھیج دیا تو میری برداشت کی حد پار ہو گئی۔ میں نے وہ پوچھ ہی لیا جس کے بارے میں مجھے تجسس تھا۔ رخسانہ بی بی نے جواب دینے کی بجائے سختی سے کہا، زویا تم اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ میری مرضی میں کھانا باہر سے منگوا کر کھاؤں یا گھر میں پکا ہوا کھاؤں۔ دوسری بات، تم ہر بار مجھ سے یہ کیوں پوچھتی ہو کہ میں ڈشوں کی تصویریں کیوں بناتی ہوں؟ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ آئندہ تم نے مجھ سے یہ سوال نہیں کرنا، ورنہ مجھے مجبوراً تمہیں نوکری سے فارغ کرنا پڑے گا۔ رخسانہ بی بی کو میں نے آج پہلی بار سختی سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حالانہ وہ نرم دل اور نرم مزاج کی تھیں، لیکن آج نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی نوکری عزیز تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھوں، اس لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اگر یہ نوکری ہاتھ سے نکل گئی تو پھر میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گی؟ اسی لیے جب میں یہ نے سوچا میرے دماغ میں آئے تو میں نے جواباً کہا، ٹھیک ہے باجی، مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ آپ سے کبھی نہیں پوچھوں گی۔ رخسانہ بی بی کا غصہ قدرے ٹھنڈا ہو گیا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے باجی، مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ آپ سے کبھی نہیں پوچھوں گی۔ رخسانہ بی بی کا غصہ قدرے ٹھنڈا ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، جب یہ ڈشیں ٹھنڈی ہو جائیں تو ان کو فریج میں رکھتی جانا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور گھر آ گئی۔ اسی شام ہی میرا نشئی شوہر گھر آیا اور اس نے مجھ سے پیسوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ میں اس روز رخسانہ بی بی سے پیسے نہیں لائی تھی، شاید وہ مجھے پیسے دینا بھول گئی تھی، اس لیے میرے خرچے کے تھوڑے پیسے بچے تھے۔ جب میں نے انکار کیا تو جاوید نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ گھر کے برتن زمین پر گرانے شروع کر دیے۔ اسے ایسا کرتے دیکھ بچے بھی بہت روئے۔ بالآخر وہ گلدان میں پڑا 100 روپیہ اٹھا کر لے گیا اور میں رونے بیٹھ گئی۔ میری قسمت میں نشئی شخص لکھا تھا۔ جب میری جاوید سے شادی ہوئی تھی تو تب وہ ٹھیک تھا، نشہ نہیں کرتا تھا، کماتا تھا، جس سے ہم خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ جب میرا تیسرا بچہ پیدا ہوا تو جاوید بری صحبت کا شکار ہو گیا۔ اس کے دوستوں نے اسے نشے کی لت لگا دی اور آج جاوید کو نشہ کرتے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ نشے کی وجہ سے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے حالات دن بدن خراب تر ہوتے گئے تھے۔ اگر میرا بھائی میری مدد نہ کرتا تو اب تک ہم بھوک کی وجہ سے مر چکے ہوتے۔ میں نے اس روز کے بعد رخسانہ بی بی سے دوبارہ ڈشوں کے حوالے سے پوچھنا چھوڑ دیا تھا۔ حالانہ اس کے بعد بھی انہوں نے مجھ سے کی ڈشیں بنوائی تھیں اور اگلے روز میں ان ڈشوں کو فریج میں پڑا دیکھتی تو پھر جب تیسرے روز باسی ہو جاتی تو مجھے لے جانے کا کہہ دیتی۔ ایک دن رخسانہ بی بی کی بیٹی مریم کی پسند کی ڈش بن رہی تھی اور نمک ختم ہو گیا تھا۔ میں رخسانہ بی بی کے کمرے میں گئی تو میں نے انہیں موبائل پر مصروف دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور بڑی خوش نظر آ رہی تھیں۔ خود سے کہہ رہی تھی کہ رخسانہ، اگر اسی طرح چلتا رہا تو تم ایک دن بہت مشہور ہو جاؤ گی۔ مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ وہ ایسا کیا کام کر رہی ہیں جس سے وہ مشہور ہو جائیں گی۔ رخسانہ بی بی کی نظر جب مجھ پر پڑی تو وہ چپ ہو گئیں اور مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے زویا، کیوں آئی ہو؟ میں نے بتایا کہ باجی، وہ نمک ختم ہو گیا ہے، وہ منگوا دیں۔ رخسانہ بی بی نے اکرم سے کہہ کر نمک منگوا دیا۔ کام کرتے وقت میرے دماغ میں رخسانہ بی بی
गूंज रहे थे। मुझे भी मशहूर होने का शौक़ तो था, लेकिन मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, ना ही मुझे सोशल मीडिया इस्तेमाल करना आता था। जब शाऊर की दुनिया में दाखिल हुई तो अपने इर्द गिर्द गुर्बत ही पाई। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से पाला पोसा था और जवान होते ही मेरी जावेद से शादी कर दी थी। मैं ये जानने के लिए बेचैन थी कि रक्साना बीबी कैसे मशहूर होती हैं। एक दिन ख्याल आया कि शायद वो टीवी ड्रामों में काम करना चाह रही होंगी। दूसरा ख्याल आया कि शायद वो फिल्मों में आ रही होंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि रक्साना बीबी से कैसे पूछूं। ऐसा ना हो कि वो फिर मुझसे नाराज़ हो जाएं या बुरा मना लें। वो मुझे नौकरी से भी बेदखल कर सकती थी। इसलिए मैंने चुप रहने में ही बेहतरी समझी और तजस्सुस के बावजूद ना पूछ सकी। सोचा कि अगर वो टीवी ड्रामों या फ़िल्मों में सोचा कि अगर वो टीवी ड्रामों या फ़िल्मों में आएँगी तो मुझे खुद ही पता चल जाएगा। हमारे घर टीवी नहीं था, लेकिन बच्चे काफ़ी दिनों से फरमाइश कर रहे थे कि हमारे घर टीवी हो। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं टीवी खरीद सकती। इसके बाद केबल लगवाती और हर माह केबल की फ़ीस भरती। बच्चे साथ वाले घर में टीवी देखने चले जाते थे। कभी कभार मैं भी जब बोरियत का शिकार होती तो ड्रामे देखने चली जाती थी। रक्साना बीबी के घर में टीवी था जो ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ था। इनके अपने कमरे में दीवार पर एक बड़ी सी एलईडी लगी हुई थी। मैं अक्सर दोपहर को कमरे में जाती तो वो एलईडी पर ड्रामा देख रही होती थी। एक दिन मैं जब काम पर गई तो रक्साना बीबी ने कहा, जोया आज हमारे घर ख़ास मेहमान आ रहे हैं, इसलिए तुमने अच्छा सा खाना बनाना है। मैंने कहा ठीक है रक्साना बाजी, आप बेफ़िक्र हो जाएं। अकरम सामान ले आया, इसलिए झाड़ू पोछा से फ़ारिग होकर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। दोपहर तक एक लड़की और एक मर्द आ गए। लड़की जवान खूबसूरत और मॉडर्न थी, जबकि नौजवान भी लंबे कद का खूबसूरत मर्द था। इसके हाथ में कैमरा था। मैंने लड़की के हाथ में भी माइक देखा था। इनके आने की इत्तला जब मैंने रक्साना बीबी को दी तो इन्होंने इन दोनों को फ़ौरन ही अपने कमरे में बुला लिया। मुझे तजस्सुस हुआ कि वो कौन थे और रक्साना बीबी से क्यों मिलने आए हुए थे। इतना तो मैं समझ गई थी कि इनका ताल्लुक टीवी से है। जब वो दोनों कमरे में चले गए तो रक्साना बीबी ने अंदर से कुंडी लगा ली थी। वो 2 घंटे वहाँ मौजूद रहे थे और खाना खा कर गए थे। रक्साना बीबी खुद इन्हें गेट तक छोड़ने गई थी। इनके जाते ही रक्साना बीबी को बेटी मरियम ने इनसे पूछा, मम्मा इंटरव्यू कैसा रहा? रक्साना बीबी ने खुश होकर जवाब में कहा, बहुत अच्छा। तुम देखना, जैसे ही ये इंटरव्यू चलेगा तो मैं देखते ही देखते मशहूर हो जाऊंगी और फिर लोग मुझसे फ़ोन पर खाना पकाने की तरकीबें पूछेंगे। रक्साना बीबी की बातें बिल्कुल मेरे पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा था कि रक्साना बीबी किन खानों की तरकीबों की बात कर रही थी। मैं जब से यहाँ मुलाजमत कर रही थी, मैंने बहुत कम ही रक्साना बीबी को खाना बनाते देखा था। ज़्यादातर मैं ही खाना बनाती थी, अलबत्ता वो मेरे साथ किचन में मौजूद ज़रूर होती थी और कभी कभी मेरी मदद भी कर दिया करती थी। अलबत्ता एक बात मैंने ख़ास तौर पर नोट की थी कि जब मैं ख़ास किस्म की डिशें बनाती तो रक्साना बीबी मुझसे वो खाना बनाने की तरकीब पूछती रहती थी और एक कापी पर नोट करती जाती थी। मैंने इन ख़यालों को ज़हन से झटक दिया, क्योंकि रोज़ के बाद मैंने देखा कि रक्साना बीबी मुसलसल फ़ोन पर मसरूफ़ रहने लगी थी। जब भी देखो वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती थी। एक दिन इन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं मुख्तलिफ़ किस्म की डिशें तैयार करूँ। डिशों के नाम इन्होंने बता दिए। मैंने डिशें तैयार कर दी। रुखसाना बीबी मोबाइल से डिशों की तस्वीरें बना रही थी कि अचानक किचन में एक लड़के लड़का आ गए। इनका ताल्लुक भी किसी चैनल से था। इनके पीछे अकरम था। दोनों को अचानक देखकर रुखसाना बीबी गड़बड़ा गईं और चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोली, अरे आप लोग आ गए, आपने तो 2 बजे आना था, अभी तो 1 बजा है। लड़की ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बस हम ज़रा जल्दी पहुंच गए हैं। फिर वो डिशों को देखते हुए बोली, अरे वाह, आपने तो खाना भी बना लिया है, मेरे मुंह में तो पानी भर आया है। ये कहकर इस लड़की ने एक डिश उठाई और खाना शुरू कर दिया। मैं हैरत से ये सब कुछ देख रही थी। रुखसाना बीबी के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। आज से पहले वो इतनी परेशान दिखाई नहीं दी थी जितनी आज थी। लड़की ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, रुखसाना मैडम, आपके हाथों में तो बहुत जायका है, मज़ा आ गया। फिर इसने अपने साथी से कहा, नुमान तुम भी खाओ ना। नुमान ने भी खाना टेस्ट किया तो वो भी रुखसाना बीबी की तारीफ किए बगैर ना रह सका
اور میں دنگ نظروں سے رخسانہ بی بی کی طرف دیکھ رہی تھی، جو کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی ڈشوں کو۔ جب رخسانہ بی بی نے جواب دیا کہ شکریہ، لڑکی نے کہا، رخسانہ میڈم، آپ کے یوٹیوب والے کھانوں کی ویڈیوز نے تو دھوم مچا دی ہے، 1 لاکھ سے بھی زیادہ فالورز ہو گئے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا یہی انٹرویو نہ کر لیا جائے؟ آپ کھانا بھی بنا رہی ہیں۔ رخسانہ بی بی نے سر ہلا دیا اور پھر وہ انٹرویو دینے میں مصروف ہو گئی۔ نوجوان لڑکا ان کی ویڈیوز بنا رہا تھا۔ میں کونے میں کھڑی حیرت سے دنگ یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ میرے رونگڑے کھڑے ہو گئے۔ ساری ڈشیں میں نے تیار کی اور تعریفیں رخسانہ بی بی سمیٹ رہی تھی۔ پھر رخسانہ بی بی اس لڑکی اور نوجوان کو اپنے کمرے میں لے گئیں اور میرے منہ سے ٹھنڈی سانس نکل گئی۔ ساری بات میری سمجھ میں آ چکی تھی کہ رخسانہ بی بی میری بنائی ہوئی ڈشوں کی تصویریں اس لیے بناتی تھی کہ وہ ان کی ویڈیوز بنا کر یوٹیوب پر ڈالتی تھی اور ان ویڈیوز میں وہ لوگوں کو کھانا بنانے کی ترکیبیں بتاتی تھی۔ لوگ ان کی ویڈیوز کو بہت پسند کرتے تھے۔ لوگ انہیں فون کر کے ان سے کھانا بنانے کی ترکیبیں بھی پوچھتے تھے۔ مجھے بے حد دکھ ہوا تھا کیونکہ بے شک سامان رخسانہ بی بی کا ہوتا تھا، لیکن محنت تو میری ہی ہوتی تھی اور ان کا سارا کریڈٹ رخسانہ بی بی لے جاتی تھی۔ جب ٹی وی چینل والے چلے گئے تو رخسانہ بی بی نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ان کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بولے، زویا، میں جانتی ہوں کہ سب جان کر تمہیں بے حد افسوس ہوا ہوگا، لیکن میں مشہور ہونا چاہتی تھی۔ جب تم نے مجھے بتایا کہ تم کھانے بہت اچھے بنا لیتی ہو، میں نے اپنا چینل بنا لیا تھا اور ساری تصویروں کی ویڈیوز بنا کے چینل پر شیئر کر دیتی تھی۔ تم میرے لیے کام کرتی رہو، میں تمہیں اس کے پیسے دیتی رہوں گی۔ میرے پوچھنے پر رخسانہ بی بی نے بتایا کہ میں وہ ڈشیں اس لیے نہیں کھاتی تھی کیونکہ مجھے مرچیں کھانا منع ہے، اس لیے میں بازار سے کھانا منگوا لیتی تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ امیر لوگ شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، محنت کسی اور ہوتی ہے اور سارا کریڈٹ وہ لے جاتے ہیں۔ کاش امیر لوگ کسی کی محنت پر ہاتھ صاف کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ ایسا کرنے سے کیا ان کا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے۔